الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا ان اللہ یحکم ما یرید کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اللہ حاکم مطلق ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے. بندوں کو اس کے احکام میں چونک چران کرنے کا کوئی بھی اختیار، کوئی بھی حق، کوئی بھی جواز نہیں، اگرچہ اس کے تمام احکامات حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں. اللہ کے جتنے احکام ہیں اور مصلحت پر مبنی ہیں اور انسان کی فطرت کے عین مطابق، لیکن بندہ مسلم اس کے حکم کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مناسب پاتا ہے یا مبنی بر مصلحت یا حقیقت کے قریب پاتا ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے. جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے. جو اس نے حکم دیے، جیسے بھی حکم دیے اس پر حق ہیں. ہم اپنے مالک کے حکم کی بجاوری کرنے کے لیے ہر وقت اپنے سر نگو ہیں اور اللہ کے حکم کی ہم اطاعت کرتے ہیں. جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کی، اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی ہے وہ بھی کسی دوسری بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر حلال ہے کہ جو اللہ نے ساری چیزوں کا جو مالک ہے اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمال کی اس نے اجازت دی. جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ چاہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے، جتنی بھی اٹریکشن ہو، لیکن اللہ کے حکم کی ہم حکم عدولی نہیں کر سکتے. اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں. لہذا قرآن پورے زور کے ساتھ یہ اصول قائم کرتا ہے کہ اشیاء کی حرمت و حلت کے لیے مالک کی اجازت و عدم اجازت سوا کسی اور بنیاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح بندے کے لیے کسی کام کے جائز ہونے
یا نہ ہونے کا جواز بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ جس کو جائز رکھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز قرار دے وہ ناجائز۔ آگے اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ اللہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کی نشانی ہے، شعار ہے، اس کی شعار کہلائے کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی، جیسے سرکاری جھنڈا، جیسے ہمارا قومی جھنڈا ہے اسی طرح دوسرے ملکوں کے بھی جھنڈے ہیں، فوج ہے اور پولیس ہے، ان کی یونیفارم ہے، سکے ہیں، نوٹ ہیں، اسٹامپ پیپر ہیں، حکومتوں کے شاعر ہیں، یہ حکومتوں کے اپنے شاعر ہیں، نشانیاں ہیں، اور اپنے محکوموں سے بلکہ جن جن پر ان کا زور چلتا ہے حکومت کا، اپنے محکوموں کے علاوہ بھی جن جن پر ان کا زور چلتا ہے سب سے ان کا احترام کا مطالبہ کرتی۔ گرجا اور قربان گاہ جو ہے صلیب، گرجا قربان گاہ اور صلیب جو ہے مسیحیت کی، عیسائیوں کی نشانی ہے۔ چوٹی اور زنار اور مندر برمنیت کے شعار ہیں، ہندوؤں کے شعار ہیں، اور کیس کرا اور قربان سکھوں کے مذہب کے شعار ہیں، ہتھوڑا اور درانتی آپ کو پتہ اشتراکیت جو سوشلسٹ ہیں ان کے نشان۔ یہ سب مسلک اپنے اپنے پیرووں سے ان شاعر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شاعر کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، یا اگر وہ توہین کرنے والا خود اس نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا فعل جو ہے وہ ارتداد ہوگا، مرتد ہوگا، بغاوت پہ مبنی ہوگا۔ اور حکومت جو ہے عموماً جو اپنے شاعر ہیں، سکے ہیں، نوٹ ہیں یا قومی جھنڈا ہے اس کی توہین ہو تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے شاعر اللہ سے جو مراد شاعر اللہ سے مراد ہے وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک اور کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو ہمارے شاعر ہیں وہ کون کیا ہیں کہ صرف خالصتاً اللہ پرستی، خدا کی بندگی کے اندر جو ہماری زندگی گزرے وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جاتی ہیں مسلمان ان کے احترام پر محروم ہے، بشرطیہ کہ ان کا نفسیاتی پس منظر خاص خدا پرستانہ ہو، توحید کے اوپر ہو، کسی مشرکانہ یا کافرانہ تخیل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا۔ کوئی شخص خواہ وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو اگر اپنے عقیدہ و عمل میں اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی و عبادت کا کوئی جز رکھتا ہے تو اس جز تک آپ اس سے تعاون کریں گے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو آگے اللہ نے فرمایا۔ اگر وہ خدا پرستی مطلب کہ جیسے عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا کہ آؤ ہماری طرف، کیا کہ سوام بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، تو جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک مشترک چیز ہے وہ کیا ہے کہ آؤ اللہ کی بندگی کریں، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ اگر کسی کے اندر اس چیز کا علامت پائی جاتی ہو تو اس علامت تک مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے اندر تعاون کریں۔ ہمارے اس کے درمیان نزا، یہ نزا نہیں بلکہ موافقت ہے۔ نزا اگر ہے تو اس امر میں نہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کیوں کرتا ہے، بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کی آمیزش کیوں کرتا ہے، ملاوٹ کیوں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کیوں بناتا ہے، یہ ہماری عداوت ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانہ میں دیا گیا تھا، میں نے کل آپ سے عرض کر دی گئی تھی کہ تقریباً شام تک اور بحر احمر تک مسلمانوں کی ایک سلطنت قائم ہو گئی، اور مشرقین مکہ جو تھے، مکے کے اوپر مشرق قابض تھے، اور ان کے راستے سارے جو مقبوضہ مدینہ سے مکے کی طرف جاتے تھے، تو مسلمانوں کو جو اس کی شان نزول تھی سورہ مائدہ کی، اس میں تھا کہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو مسلمانوں کے دل کے اندر ایک غصہ تھا، تو اللہ نے اس غصے کو اصلاح کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو تم اللہ کے راستے میں سے کسی کو نہیں روک سکتے،
اس لیے تمہارے جوش اور غصے کے لیے یہ نہیں مناسب ہے کہ تم جو اللہ کی طرف جو لوگ کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مصیبت یا مشکل کا کام پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا شاعر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کی کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، جیسے وہ کرتے تھے کہ 4 مہینوں میں جب جس کو مرضی حلال کر لیا، جس کو مرضی حرام کر لیا۔ نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، یہ مسلمانوں کو ہدایت اللہ نے دی۔ نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے۔ تو جو قربانی کے لیے جانور لے کے وہ ساتھ جا رہے ہیں، تو اس وقت کیونکہ آبادی بہت تھوڑی تھی تو جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، تو ان کے گلے میں نشانی کے طور پہ وہ نذرانے کے بیت اللہ کے نذرانے کے پٹے ڈال دیتے تھے تاکہ چور یا دشمن جو ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے۔ تو ان کو اللہ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ یہ تمہارے مقبوضہ علاقے سے گزریں گے، اس لیے ان کو آپ نے ستانا نہیں ہے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی کہ شاعر اللہ کا احترام عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا اللہ نے خصوصی نام اس لیے لیا تاکہ مسلمان جوش اور غصے کے اندر یہ کام نہ کرتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب حرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم پہلے اللہ نے فرمایا تھا تم شکار نہیں کر سکتے۔ جب احرام میں 2 چادریں جو بیت اللہ میقات حدود جو متعین ہے، میقات مقید، جس نے بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہونا ہے وہ اگر میقات کی حدود کو اس نے پار کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنا جو دنیاوی لباس اتارے گا اور وہ درویشانہ اور فقیرانہ لباس، فقط 2 چادریں، ایک نیچے سفید رنگ کی تامن، ایک اوپر ایک چادر لے لے، اور سارے چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو اس کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، سب فقیر ہیں۔ اس کے راستے میں کوئی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ بادشاہ ہے یہ فقیر ہے یہ نواب ہے یہ جنرل ہے یہ کرنل، سب فقیرانہ لباس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں ایک فقیر بن کے، جیسے اللہ نے کہا تم الفقراء ان العزت للہ جمیعا، تم فقیر ہو دنیا والوں، ساری عزت اللہ کی ہے۔ ہاں اگر تم اس لباس سے حلال ہو جاؤ جب تم عمرہ کر چکو اور احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے۔ ولا یجرمنکم شنآن، تو اس پر تمہارا غصہ قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی وہ جیسے وہ کرتے تھے ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ کیونکہ کفار نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، وہ کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ان کے نقش قدم کرنا چاہیے، کہ تم بھی یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو مسجد حرام کے راستے میں سے روکو اور ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو چھینو، ان کے مال و متاع کو چھین لو۔ یہ کام تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حلال نہیں۔ اس لیے فرمایا آپ کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں، مطلب بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نیکی کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے جانور ہیں، قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک وہ ایسے کام ہیں ان میں سے سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس کو رکاوٹ سے دور کر کے اس کو نماز کے لیے سہولت پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اگر کوئی پڑھا لکھا قرآن پڑھا لکھا جانتا ہے قرآن کو تو اس کو چاہیے کہ اس قرآن کو سمجھائے۔ اگر کوئی مسئلہ، اسی لیے فقیہ جو لوگ ہیں، جو مفتی لوگ ہیں، اگر کوئی مسئلہ کو پوچھنے کے لیے آئے تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اسلام کے قواعد اور جو فتوے ہیں وہ جاری کریں اور ان کو مسائل کو سمجھائیں کہ یہ نہانا کیسے ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، دعا کون سی، اندر باہر آنے کی دعائیں، ساری یہ جو ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ سکھائیں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک پتے کی بات بتا دی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پکڑوں گا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اب یہ جو آیت ہے اس کو ذرا بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما الا لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، جو جانور خود بخود اپنی موت مر جائے وہ مردار ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جیسے مرغیاں مر جاتی ہیں، آئے دن اخباروں میں آتا ہے، آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں جی اتنی مردہ مرغیاں جو ہے برآمد کی گئی، وہ کھانا حرام ہے۔ جو اس کا کاروبار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اپنے بال بچوں کو اگر کوئی اس کی کمائی کھلاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ جیسے آپ بکرا لے کے جاتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے میاں درگاہ کے اوپر میں نے اللہ اس کو چھوڑنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کسی استھان کے اوپر، کسی مزار کے نام کے اوپر کوئی چیز ذبح کر کے تمہیں پیش کی جائے تو وہ حرام ہے۔ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ حرام ہے۔ اس کو پلے باندھ لیں، یہ نسے قطعی ہے، ہم اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما أكل السبع إلا ذکیتم، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے کاٹا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پایا۔ اگر کوئی حلال جانور مرنے کے قریب ہے یا زخمی ہے کسی حادثے کے اندر، اگر اس کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اگر اس زندگی کے آثار پائے جاتے کے دوران آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو اس کو کھانا جائز ہے۔ جیسے مگر اگر جانور جو ہے اگر ٹکر کھا کے یا زخمی ہو کے یا حادثے میں اگر اس کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں تو اس کو ذبح کیا جائے تو وہ کھانا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے کے بعد وہ حلال ہوتا ہے۔ جھٹکا کرنے سے، حادثے سے مرنے سے یا تیر مارنے سے یا تلوار مارنے سے اگر جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں، صرف ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں۔ یہ ذبح اور ذکاء اسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں، ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹنا ہے جس سے جانور کا سارا خون جو ہے وہ بہہ جائے۔ اور آپ کو پتہ پہلے اللہ نے فرمایا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم، مرا ہوا جانور اور خون، اللہ نے کہا اگر جب آپ جانور کو ذبح کریں گے اگر خون اس کے اندر جم گیا یا خون اس کے اندر رہا تو وہ پھر جانور اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اس لیے جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ سارا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے جسم سے گوشت سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور گوشت پاک اور صفا اور مصفا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ کا صحیح نہیں۔ خون کا بیشتر حصہ ذبح کرنے کی وجہ سے اندر سے باہر آ جاتا ہے، رکتا نہیں۔ اگر جانور گلا گھٹ کے مر گیا ہو یا جھٹکا کیا ہو تو سارا خون اندر ہی رہتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ اس لیے جو گوشت کے ساتھ خون چمٹ گیا وہ گوشت جو پاک صاف نہیں رہتا۔ وما ذبح علی المسلم، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نسب جو ہے اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جس کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہے، خواہ وہاں کوئی پتھر کی یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی
آستانہ یا استان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ باقی جو لمبی تفصیل ہے وہ کل انشاءاللہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پانسے پلٹ کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام۔ یہ جو لاٹری ہے یا یہ بانڈ ہیں کہ آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، لاٹری ہے، کچھ ساری لوگوں نے لاٹری ڈالی ہوئی ہے، تو ایک آدمی کی اتفاقی طور پہ لاٹری نکل آئی ہے، سارے لوگوں کے حق اس کے پاس چلے گئے، اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، اتفاقی معاملہ ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک انعامی مومن پہلے وہ نکلتے تھے، وہ ایک اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے کہ وہ حل، یہ نامی موما ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے، یہ لفظ اس کو مکمل کرے، چاہے اس کے 20ویں حال صحیح ہو، لیکن وہ حال سب سے زیادہ صحیح ہے جو اس نامی سکین کو جس شخص نے بنایا ہے اس کے صدوق کے اندر جو بن، اور اتفاقی طور پہ جس کا کسی کا نکل ہے باقی ساروں کے پیسے اس کو مل جائے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اسی لیے بیت اللہ کے اندر انہوں نے حبل ایک بت تھا، اس کے پاس تیر رکھے ہوئے تھے، اور اس کے پاس لوگ آتے تھے تو جو حبل کا پجاری تھا اس سے کہتے تھے ہماری قسمت کا حال بتاؤ یا قتل یا خون کا مسئلہ بتاؤ، تو وہ اس کو نذرانہ دیتے تھے، پھر وہ تیر اٹھاتا تھا اور تیر کے اوپر جو چیز لکھی ہوتی تھی وہی وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں انشاءاللہ۔ ہاتھ وکھانا ہے بھی حرام ہے، جی ہاتھ لکیراں دے چل یا رہے یہ قسمت کا مال رمال نجوم سب حرام۔ صدق اللہ علیہ، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں اشارت کی عطا فرمائے، اللہ یہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اس کو سمجھا دیں، اللہ ہمارے زبانوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ یقین محکم عطا فرمائے، ایمان والی اور یقین والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اس مجلس میں